إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین جمعہ، معزز دینی و اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور لائق احترام خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام، رحمت و برکت نازل ہوں ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب اس وقت مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں خطبہ جمعہ سننے اور سنانے کی غرض سے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس حاضری کو نفع بخش اور فائدہ مند بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی جو بڑی مختصر ہے، ہر دن اور ہر تاریخ، ہر گھنٹے اور ہر سیکنڈ، ہر منٹ کے ساتھ ہماری زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ تاریخ کی تبدیلی، یہ مہینوں کی تبدیلی، یہ دن اور رات کی تبدیلی، یہ اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جو مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو دنیا میں عمر کی شکل میں، زندگی اور حیات کی شکل میں ملی ہوئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے ہم اپنے آخرت کی سفر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا احساس ہماری اس عملی زندگی میں ہمیں کتنا رہتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور دوستو، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے کچھ باتیں شرعی طور پر، یعنی محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت کے اعتبار سے قرآن و سنت کے اندر کیا باتیں اس حوالے سے ہمیں ملتی ہیں، مختصراً آپ کے سامنے اس پر کچھ بات ہوگی۔ اس کے بعد اس کی تاریخی حیثیت، یعنی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں اس مہینے کے اندر ثابت ہیں، اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ، اور آخر میں کچھ بدعات کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ ماہ محرم کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی اس کی اصلی پہچان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کب سے ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے، یعنی شروع اول دن سے ہی مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور انہی 4 مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے۔ 3 مہینے حرمت کے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور یہ تیسرا مہینہ اس کا ہے۔ گویا کہ محرم کا ہمیں اور آپ کو خاص احترام کرنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے، یعنی جو بھی حرمت کے مہینے ہیں، خاص طور پر اللہ کی نافرمانی سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں جبکہ لوگ اسلام میں نہیں تھے، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی ان کو کچھ کرنا ہوتا تھا، لڑائی جھگڑا یا کچھ اور، تو کبھی مہینوں کی ترتیب الٹ پلٹ دیتے تھے، تاریخ کا حساب غلط لگاتے تھے، لیکن
ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ وہ کرتے تھے، ہتھیار ڈال دیتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، جنگ کے حالات ہوتے تھے تو اس پر بھی رک جاتے تھے، لیکن وہی آگے پیچھے معاملہ کرتے تھے۔ ایک ان کے ہاں یہ زیادتی تھی۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت کے مہینوں میں اپنے نفسوں پر زیادتی نہ کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے، معصیت سے، لڑائی اور جھگڑے سے، ظلم و زیادتی سے بچتے رہو۔ ہر طرح کی منکرات سے ہمیں اور آپ کو بچانا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو حرمت کے مہینے کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ عام طور پر جیسے ہم دوسرے مہینوں میں زندگی گزارتے ہیں ویسے حرمت کے مہینوں میں بھی تقریباً ہمارا معاملہ ہوتا ہے، بلکہ ہم میں سے شاید ہی بہت لوگوں کو اس کا احساس رہتا ہو کہ حرمت کے مہینے چل رہے ہیں، تھوڑا خاص طور پر ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ بھئی نافرمانی تو اللہ کی ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر موقع پر، ہر مہینے، ہر تاریخ، ہر دن، سال بھر ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر اگر حرمت کے مہینے ہیں تو ہمیں اس کا اور زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیو دوستو، محرم الحرام کے مہینے کی آمد، یعنی محرم کے مہینے کی آمد نہ صرف ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ حرمت کا ایک مہینہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک سال مکمل ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے نفسوں کا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے دونوں اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے حوالے سے، یعنی اللہ کے حقوق کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، اور حقیقت میں مسلمانوں کا جو نیا سال ہے نا، اسلامی سن ہجری کا، وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا ایک سال مکمل ہو گیا، اور کتنی زندگیاں ایک سال کے اندر ختم ہو گئی۔ کتنے لوگ جو پچھلے محرم کے مہینے میں سن 1447 ہجری کہ محرم کا جو آغاز ہوا تھا، ہمارے اور آپ کے درمیان وہ ہوا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بھی بہت سارے مصلی ہمارے درمیان رہتے تھے، آج وہ ایک سال مکمل ہونے کے بعد نہیں ہے۔ اور آئندہ جب دوبارہ محرم کا مہینہ آئے گا، ابھی سن 1448 ہجری شروع ہو گیا ہے، آئندہ جب سن 1449 ہجری کا وقت آئے گا، اس کی تاریخ آئے گی، تو ممکن ہے کہ آج جو جتنے لوگ ہم موجود ہیں ان میں سے بھی ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نہ ہوں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی دے، اور اللہ توفیق دے کہ ہم اعمال صالحہ کریں، کیونکہ من طال عمرہ وحسن عملہ، بھئی عمر لمبی اسی صورت میں فائدہ مند ہے جب اعمال اچھے ہوں۔ اگر اعمال اچھے نہیں تو لمبی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک سال مکمل ہو گیا، اور کسی سال اور مہینے کے آنے جانے سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی ہو، ہمارے معاشرے کے حالات بدلیں، ہر ایک لحاظ سے، تعلیمی اعتبار سے، تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے، جو ہماری زندگی کا لائف اسٹائل ہے اس لحاظ سے، یا تجارت اور جو کاروبار ہے اس لحاظ سے، تو ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ ہم لوگ عام طور پر زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک گول رکھنا چاہیے، ایک ہدف رکھنا چاہیے کہ اس نئے سال کے موقع پر چاہے بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے اس حوالے سے، یا دین پر اور ثابت قدمی اختیار کرنی ہے اس حوالے سے، یا تجارت کے لحاظ سے کہ ایک سال کے اندر انشاءاللہ یہ اچھا کام ہم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ضرور کر کے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی مدد اور توفیق سے ہمیں کچھ نہ کچھ گول سیٹ کرنا چاہیے، اور اگر انشاءاللہ ایسا ہم کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اگر ایسے جیسے چل رہا ہے بس چلنے دو، صبح کا وقت آیا پھر شام آئے گی، پھر یوں ہی زندگی تمام ہو جائے گی اور وقت گزر جائے گا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، ہجری کا ایک سال مکمل ہوا، جو اسلامی سن ہجری کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ہم نبی کی ہجرت کو یاد کریں۔ ہجرت کا پیغام کیا تھا؟ صحابہ کرام کے حالات یہی سے تبدیل ہوئے۔ آج بھی ہجرت کا حکم باقی ہے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آج بھی کہیں کوئی شخص دنیا میں رہتا ہے اور وہاں پر اس کے دین و ایمان کی حفاظت مشکل ہے، کسی علاقے میں، کسی شہر میں، تو وہاں رہ کر کے اپنے دین و ایمان کو داؤں پر نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری نسلیں بگڑ جائیں، چلے گا، ہم یہیں پیدا ہوئے تھے یہیں رہیں گے۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر اسلامی شعار نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اسلام برائے نام ہوتا ہے، بہت سارے ایسے علاقے ہوں گے۔ تو بہرحال اگر جہاں بھی ایسے حالات ہیں، دین و ایمان کی حفاظت وہاں مشکل ہے، تو ہجرت کا حکم آج بھی باقی ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے ہجرت کا حکم باقی ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں ان شہروں کی طرف، ان علاقوں کی طرف جہاں ان کے لیے امن ہے اور دین و ایمان کی حفاظت میں آسانی ہے۔ مسلمانوں کا اسی طریقے سے ایک بات اور یہ کہ مسلمانوں کا ہجری کیلنڈر کب شروع ہوا، اس کو ہجرت کی تاریخ سے کیوں شروع کیا گیا، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، سن 17 ہجری میں اسلامی کیلنڈر کو سن ہجری سے شروع کیا گیا، اور اس وقت معاملہ ایسا تھا کہ بہت سارے خطوط جو خلیفہ کی طرف سے گورنروں کو، الگ الگ جو صوبوں کے امیر تھے ان کے پاس لکھا جاتا تھا، تو عیسوی تاریخ یا کوئی خاص واقعے سے اس کو جوڑ کر کے یاد کیا جاتا تھا۔ تو ذکر یوں ملتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر تھے، اور کئی خطوط ان کے پاس پہنچے، تو کئی دفعہ یاد رکھنا مشکل ہوتا تھا کہ کون سا خط کب آیا ہے اور کس میں کیا بات ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان ایک مشورہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام نے مشورہ رکھا، کوئی ہمارا یعنی کیلنڈر ہونا چاہیے، اسلامی کیلنڈر، اس کی ضرورت محسوس کی گئی۔ چنانچہ 4 چیزیں مشورے میں آئیں کہ کس چیز سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہی ایک طرح سے آخری نبی کا اس دنیا میں آنا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو بہرحال مسلمانوں کے لیے یہ بھی اہم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یا پیدائش کا سال، یا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یعنی جب آپ نبی بنائے گئے۔ تو دوسرا مشورہ یہ تھا۔ تیسرا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اور چوتھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ ہجرت کو ترجیحی بنیاد پر منتخب کیا گیا کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال، یعنی جب آپ کی عمر 53 سال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، اور اللہ کے لیے یہ سب کچھ ہوا، صرف اور صرف اللہ کی خاطر، کیونکہ صحابہ کرام کے لیے بڑا مشکل معاملہ تھا کہ جہاں ان کی پیدائش ہوئی، جہاں ان کے اہل خانہ کے لوگ آباد ہیں، جہاں ان کا گھر اور مکان ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر کے جانا صرف اس لیے کہ انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا، اس کی گواہی دی تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، آپ کو آپ کے گاؤں سے نکال دیا جائے صرف اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آپ سوچیں کس قدر آپ پر مشکل ہوگا۔ کوئی عام حالات نہیں تھے، بہت مشکل حالات تھے صحابہ کرام کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس قدر مشکل معاملہ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 53 سال کی عمر میں، یہاں 53 سال کی جو لوگ ہوں وہ دیکھ لیں کہ 53 سال کوئی معمولی عمر نہیں، زندگی کا اکثر حصہ سمجھ لیجیے آپ کا ہو گیا ہے۔ جو اس امت کی عمر، جو یہ بتایا گیا کہ اوسط عمر 60 سال ہے، اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ 53 سال کا کوئی شخص ہے تو اس کی زندگی کا اکثر حصہ، یعنی زندگی گزارنے کے لحاظ سے ٹھیک ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی بھی دیتا ہے، 100 تک بعض لوگ زندہ رہتے ہیں، 100 کے بعد بھی زندگی لوگوں کو ملتی ہے، لیکن اگر اوسط 60 سال عمر نکال لیں تو آپ سوچیں 53 سال میں ہجرت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی۔ اور ہجرت کے واقعات آپ دیکھ لیں کتنا مشکل معاملہ تھا، کس طرح صحابہ کرام نے ہجرت کی کہ ان کے بدن سے کپڑے تک چھین لیے گئے، نہ صرف ان کی زمین و جائیداد چھینی گئی، ان کے بیوی بچوں کو چھینا گیا، بلکہ ان کے بدن سے کپڑے تک چھین لیے گئے، اور کس قدر زیادتی کی گئی، ہر ممکن کوشش کی گئی ہجرت سے روکنے کے لیے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رکاوٹیں پیدا کی گئی۔ تو بہرحال ہجرت کے 17ویں سال میں، یعنی جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا وقت گزر چکا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دوسرا سال تھا، 17ویں سال میں اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ اب آئیے کچھ باتیں محرم کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں یہ شرعی اعتبار سے ہیں۔ شرعی اعتبار سے کیا ہے کہ بھئی حرمت کا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اور اسی طریقے سے اس محرم کے مہینے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہجری کیلنڈر کا آغاز کب ہوا، اور اسی میں یہ بات بھی آئے گی کہ محرم کی فضیلت، کیونکہ محرم کی فضیلت جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آج یہ بات عام ہو گئی ہے، یا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں ہوتی ہے، یعنی سن 61-62 ہجری میں ہوتی ہے۔ محرم کی فضیلت
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک روزے اول سے ہے۔ محرم کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو نماز سب سے زیادہ افضل ہے وہ رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ تو ان دونوں باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے وہ محرم کا مہینہ ہے، اللہ نے اس کی نسبت اپنی شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ۔ تو ہمیں نہ صرف یہ کہ 9 محرم کو اور 10 محرم کو عاشورہ کے دن یہ 2 روزے تو ہمیں رکھنے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ مہینہ ایک اور دن کا نام نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے محرم کا مہینہ تو یہ مکمل دنوں کو شامل ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں نفلی روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر لوگ بدعات کے لیے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، تو آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو سنت کا روزہ رکھنا چاہیے اور یہ روزہ رکھ کر کے ایک عملی طور پر اس کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے شہر اللہ کہا ہے تو کعبۃ اللہ یا بیت اللہ یا کتاب اللہ، جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے خاص روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ 1 سال کے پچھلے گناہ رب العالمین ہماری معاف کر دیتا ہے۔ 1 دن کا روزہ رکھیں گے آپ 10 محرم کا تو 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ موقع، اتنا بڑا آفر، اتنا بہترین موقع ہماری زندگی میں انشاءاللہ آنے والا ہے، ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج محرم کی کتنی تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے، تو 10 محرم جمعہ کے دن پڑے گا۔ تو جمعرات اور جمعہ یعنی اس ہفتے کے آخر میں جمعرات اور جمعہ کا روزہ انشاءاللہ ہمیں رکھنا ہے، 9 اور 10 محرم کا، کیونکہ 9 محرم کا روزہ یہود کی مخالفت کے لیے رکھنی ہے اور 10 محرم کا روزہ یہ اس کی فضیلت کے لحاظ سے رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے محرم کا روزہ یہ فرض تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے اندر بھی، یعنی زمانہ اسلام سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن فلما ہاجر الی المدینہ، جب آپ مدینہ آئے تب بھی آپ نے روزہ رکھا اور سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب فلما فرض شہر رمضان، جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے رکھے روزہ اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو بہرحال اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ خاص طور پر صرف 2 فضیلت ہے، ایک تو حرمت کا مہینہ ہے اور دوسرا اس میں روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، اور 9 اور 10 محرم کا روزہ ضرور ہمیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماہ محرم کی تاریخی حیثیت کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات بخشی، یہ ثابت ہے۔ اس مہینے میں تاریخی لحاظ سے یہ ثابت ہے کہ محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت کا ارادہ کیا۔ محرم کے مہینے میں آپ نے ہجرت کی پلاننگ کی، لیکن آپ کی ہجرت جو شروع ہوئی وہ 27 صفر سے آپ ہجرت پر نکلے، اور اسی طریقے سے 8 ربیع الاول کو آپ قباء میں پہنچے اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ تو بہرحال آپ نے چونکہ اسی ہجرت کے مہینے میں ارادہ کیا اور مکمل پلاننگ کی، تو یہ بھی تاریخی لحاظ سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم سن 23 ہجری کو ہوتی ہے، یہ بھی تاریخی لحاظ سے ثابت ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم کو سن 61 یا 62 ہجری میں ہوئی، یہ بھی تاریخی لحاظ سے ثابت ہے۔ کچھ اور باتیں تاریخی لحاظ سے عوام میں مشہور ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں، حالانکہ وہ باتیں برحق ہیں، لیکن اسی مہینے میں ہوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسی مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن یہ برحق ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، آپ سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے توبہ کو قبول کیا۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر کے رکی، یہ واقعہ بھی ثابت ہے، لیکن محرم کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جو نجات ملی، یہ بھی ثابت ہے، لیکن اس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔
اور اسی طریقے سے قیامت محرم کے مہینے میں جمعہ کے دن قائم ہوگی، تو جمعہ کے دن تو قائم ہوگی، یہ بات ثابت ہے، لیکن محرم کے مہینے میں قیامت قائم ہوگی اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے، یعنی اس کی تخصیص نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے 10 محرم کو ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، پہلے سے اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی تاریخ کا پتہ تھا، نہیں، پہلے سے اس کا کوئی ذکر، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ محرم کی بدعات کے حوالے سے کچھ باتیں، بھائی دین کے نام پر کچھ ایسے اعمال چاہے محرم کے مہینے میں کریں یا آپ کبھی بھی کریں، وہ درست نہیں ہے۔ تو جو کام کیے جاتے ہیں اس کا تعلق، یعنی بدعات کا تعلق دین سے دور، ہمارے لیے تو دین جو ہے اسی پر عمل کرنا ایک چیلنج ہے، اور اسی پر اپنی زندگی میں ہم عمل کر لے جائیں، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوگی۔ نمبر 1 بدعات جو عام طور پر مشہور ہے، نمبر 1 محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر جشن و خوشی کا اظہار کرنا، یعنی شہادت پر برسی منانا، یہ بدعات میں سے ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یا شہدائے کربلا کے نام پر نوحہ و ماتم کرنا، یہ غم منانا، یہ بھی بدعت ہے۔ ماہ محرم کو نعوذ باللہ منحوس سمجھنا، نحوست والا سمجھنا، یا اور بھی کسی طریقے سے بدعقیدگی کا شکار ہونا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس لیے یہ اس مہینے کے اندر نعوذ باللہ کوئی نحوست ہے، تو یہ بھی، اس کا بھی تعلق دین سے نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی رات نعوذ باللہ منحوس نہیں بنایا ہے۔ جو شخص ایسا کہتا ہے نعوذ باللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ بلکہ جو ایک حدیث ہے بہت مشہور ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، اور دن کی تبدیلی، رات اور کی تبدیلی، تاریخ کی تبدیلی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں اپنی طرف نسبت کر کے یہ کہا کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں آپ دیکھیں بھائی، تمام شہداء کی شہادت برحق ہے، تمام صحابہ کی شہادت برحق ہے، شہدائے بدر کے تمام شہداء، شہدائے احد کے تمام شہداء، یہ تمام کی تمام شہادات برحق ہیں۔ کسی شہادت پر نہ تو کسی جشن کا یا خوشی کا اظہار کرنا، یقیناً شہداء کی جب تاریخ آپ کے سامنے آئے گی، ان کی شہادت کا ذکر ہوگا تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور آپ ان پر فخر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا، لیکن اس پر کوئی برسی منانا، یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور تمام جو صحابہ ہیں سب کی شہادت برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس میں کوئی تخصیص کرنا، کوئی فرق کرنا اور کسی طریقے کا کوئی معاملہ کرنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اہل سنت کے ہاں دیکھیے، اہل بیت سے محبت کا نام ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے بڑھیں۔ اہل بیت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آج 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے نواسب، جو شیعہ کے ہی ایک گروپ میں آتے ہیں، لیکن ان کو ناصبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے، تو ان کے یہاں کیا ہے، یہ جشن منانے والوں میں سے تھے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جشن منانے والوں میں سے تھے۔ اور ایک ہے روافظ، جو شیعہ کے یہ بھی گروپ میں سے سب سے زیادہ فرقے مسلمانوں میں یعنی جو شیعہ میں پائے جاتے ہیں، تو روافظ کے یہاں، رافضیوں کا معاملہ کیا ہے، یہ نوحہ اور ماتم کرنے والے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ اور تیسرا گروپ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، جو نہ تو نوحہ و ماتم کرتا، نہ خوشی مناتا ہے، بلکہ سنت کے مطابق اس واقعے پر، اس عظیم شہادت پر یا واقعے پر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کون برحق تھا کون غلط تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ نعوذ باللہ کس ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اس نے اس میں کون سا خیر سمجھا، لیکن یقیناً جو لوگ بھی ان کی شہادت میں شامل ہیں، جنہوں نے قتل کیا نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جہنمی ہیں، ملعون ہیں، مردود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ یقیناً ہمارا اس پر ایمان و عقیدہ ہے، لیکن اس پورے واقعے پر اس طرح بیٹھ کے گفتگو کرنا، جیسے آج میڈیائی دور میں ہم بات کرتے ہیں، کوئی خبر کہیں سے پہنچتی ہے اور اس کے بعد نعوذ باللہ صحابہ کرام کی ذات تک پہنچنا، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پیارے بھائیوں دوستوں، باتیں اس سلسلے میں بہت ساری ہیں، آپ جتنی باتیں کریں گے اتنی باتیں کم ہیں۔ حقیقت میں یہ پورا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن 23 ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ خوارج کا فتنہ یہیں سے زور پکڑتا ہے، مسلمانوں کو لڑانے اور ان کے خون کو بہانے کی سازش عام ہوتی ہے، گویا کہ سخت فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن
यहाँ से सन 23 हिजरी से शुरू हुआ और सन 35 हिजरी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब शहादत होती है तो आप सोचे किस कदर मामला खतरनाक था, इस कदर फितनों का दौर था, हालात बद से बदतर थे कि खलीफे सोम को एलानिया तौर पर जनाजे की नमाज आपकी नहीं पढ़ी जा सकी और एलानिया तौर पर ये सारे काम नहीं हो सके। तो किस कदर मामला खराब था। सन 35 हिजरी में यहाँ तक मामला हालात बद से बदतर हो गए और सन 40 हिजरी में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद, उनकी वफात के बाद जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चूंकि नामजद थे वो अमीर हुए और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये जो दुश्मनान इस्लाम हैं जो इस्लामी सफ़ों में लड़ाइयाँ कराना चाहते हैं, तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक में जब उन्होंने दस्तबरदार कर लिया सन 40 हिजरी में, तो 40 से लेकर 60 तक ये 20 सालों का जो दौर था हकीकत में मुसलमानों के लिए पुरअमन हालात थे। इस्लामी फौजों को फतुहात मिली और बहुत सारा मुसलमानों का फायदा हुआ, लेकिन ये 20 साल कोई मामूली नहीं थे। इन 20 सालों के अंदर बहुत सारे लोग यानी जो कातिलीने उस्मान थे उनकी भी गिरफ्त की गई, उनको भी चुन चुन करके हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे इंतकाम लिया। आप जानते हैं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 40 हिजरी में जंग सिफ़ीन और जंग जमल का भी मामला पेश आया। उसमें बुनियादी जंग जमल में बुनियादी बात क्या थी कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बदला लिया जाए, और वो जंग सिफ़ीन का मामला क्या था कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन्हीं लोगों ने एक दूसरे के सामने कर दिया था। तो बहरहाल ये जो पूरी दुश्मनी और पूरी लड़ाई जो नफरत थी, सन 60 हिजरी में जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात होती है और उनके बेटे यजीद बिन मुआविया रहमहुल्लाह जब मुसलमानों के खलीफा बनते हैं, तो उसके 2 साल के बाद ही ये हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आता है। बहरहाल हम एक ही बात जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फमन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने गोया कि मुझसे मोहब्बत की, और जिन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखा गोया कि उन्होंने हमसे बुग़्ज़ रखा। तो लिहाजा हमें और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लाजिम पकड़ना चाहिए। इस महीने में कतरत से रोज़ा रखना चाहिए, ख़ास तौर पर 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। अल्लाह ताला हर तरह की बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए। जो लोग बिदअत में मुब्तला हैं रब्बुल आलमीन तो उन्हें हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। जो कर्ज की ज़िंदगी में मुब्तला रब्बुल आलमीन तो उनके लिए आसानी पैदा कर दे। इसी तरीके से जो दुनिया से वफ़ात पा गए रब्बुल आलमीन तो सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह तो दुनिया में जहाँ जंग के हालात हैं उसको अमन में बदल दे। हमारे मुल्क में भी जो अमन व अमान के दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, जो किसी तरीके की बदअमनी चाहते हैं रब्बुल आलमीन तो उन्हें नाकाम और नामुराद कर दे। ऐ अल्लाह तो जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, ईमान की बका और सलामती के जिंदा रख, खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।